بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز آج ویوز نیوز ٹو یو دیکھ رہے ہیں۔ دو پنچھیوں نے پرواز کی، دبئی میں تھے، پھر فرسٹ کلاس ٹکٹ کا بندوبست کیا گیا اور اس کے بعد دونوں پنچھی جو ہیں وہ آسٹریا بحفاظت پہنچ چکے ہیں۔ کافی دنوں سے تھے دبئی میں، لیکن ان کی جو راولپنڈی میں رہائش گاہ ہے، اس کے باوجود کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس رہائش گاہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ تعلق ان کا بنتا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض کی گرفتاری سے یا نہیں بنتا، وہ بات کی بات ہے، لیکن اہم عہدے پر اگر یہ رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تعلق تو تھا۔ بہرحال چیزیں تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ باضابطہ جو انکوائری اور پروسیڈنگ جو کورٹ مارشل کی ہے وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں اس پلیٹ فارم سے بھی آپ دیکھ چکے، سن چکے ہیں۔ راجہ صاحب بھی آپ کو مسلسل آگاہی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس سے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا کسی اور موضوع کی طرف، کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی یہ بات درست ہے، اور اس کے کئی گواہ جو ہیں وہ موجود ہیں، کہ آخری دنوں میں، یعنی کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے چند دن پہلے، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جو کہ اس وقت آرمی چیف تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ یہ فیض حمید جو کہ کور کمانڈر تھے پشاور کے، ان کی آپس میں بات چیت اور بول چال سمجھنے کے بند ہو گئی تھی، اور جنرل فیض حمید نے بائی پاس کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو میاں برادران سے رابطے کیے، پیغامات بھجوائے، جس کے گواہ سینئر جو صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، حسن جمیل بیگ صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے جنرل فیض جس طرح سے تاولے تھے اور مہم چلا رہے تھے، جو پیغامات بھجوا رہے تھے، وہ سب نہ صرف ریکارڈ پر موجود ہیں بلکہ وہ ریکارڈ ہو گئے تھے، ریکارڈڈ ہیں، اور یہاں تک انہوں نے میاں برادران یعنی کہ شہباز شریف اور نواز شریف کو پیغام بھجوایا کہ مجھے آپ آرمی چیف بنائیں، میں عمران خان کو بھی جو ہے وہ فکس کر دوں گا، اور اس کی میں آپ کو ہر طرح سے گارنٹی جو ہے وہ دینے کو تیار ہوں۔ یعنی کہ موقع پرستی کسی بھی عہدے کے حصول کے حوالے سے ہر حد کو کراس کرنے کی خواہش، آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ تو دوسرا جو بڑا انکشاف بیگ صاحب نے کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آرمی چیف بن کر
ملک میں پوٹن ماڈل لانا چاہتے تھے. روسی صدر ہے نا ولادیمیر پوٹن، اس طرح کا ماڈل لانا چاہتے تھے. پہلے آرمی چیف بنتے، پھر صدر بن جاتے، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاتے اور اس کے ذریعے پھر حکومت چلاتے. تو اللہ کو منظور نہیں تھا، ان کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی. اور کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. انسان تو بہت کچھ سوچتا ہے، بڑے بڑے ارادے، بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ جو ہے سب سے بڑی فیصلہ ساز ہے. دوسرے حصے کی طرف اگر بات کریں، خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی خوش ہیں کورٹ مارشل کی کارروائی پہ، اور نواز شریف بھی خوش ہیں. نون لیگ کے جو اندرونی حلقے ہیں وہ یہ بات سناتے ہیں کہ جیسے ہی یہ خبر ملی تو چونکہ مریم نواز صاحبہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں یہ کہہ چکی تھی، مطالبہ کر چکی تھی کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. جس طرح وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے، سیاست میں انوالو تھے، ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور نواز شریف کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی. وہ پارٹی میٹنگز کے اندر اور جو پیغامبر تھے وہ جو پیغام لا رہے تھے، تو نواز شریف یہی چاہتے تھے کہ جو آئین اور قانون سے ہٹا، جس نے ریاست کو اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف کارروائی لازمی ہونی چاہیے، یہ ادارے کے لیے اچھا ہے. تو نواز شریف بھی آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. ان کی بھی یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو گئی، مریم نواز کی بھی ہو گئی. حکومت میں تو ظاہر ہے اب شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر کوئی باضابطہ بیان بطور وزیر اعظم جاری نہیں کیا. ہاں، ان کی جو ترجمان ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں وہ مسلسل یہ جو بیان ہے وہ دے رہے ہیں. عطا تارڑ بھی دے رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ بھی دے رہے ہیں. کیونکہ فوج نے ایک چیز تو ثابت کر دی کہ جو خود احتسابی ہے اس کا جو نظام ہے فوج میں وہ بہت سخت ہے، اور اسی کے چنگل میں یہ آ گئے. ان کو کورٹ مارشل شروع کرنے سے پہلے جب انکوائری جاری تھی، ان کو بلایا گیا تھا باقاعدہ. ایک سینئر جو فوجی آفیسر تھے 3 اسٹار، انہوں نے بلایا تھا اور ان کے پاس یہ گئے. وہاں پہ کچھ معاملات آپ کہہ لیں کہ اس میٹنگ کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوا، اور تسلی بخش الزامات کا جو ہے وہ جواب بھی نہ دے سکے، جس پر پھر ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا. اب عرفان صدیقی ہوں، جاوید لطیف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، عطا تارڑ ہوں، کہ وہ تو ان کو ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں نا، کہ یہ عمران کو لانے کا اور حکومت پر مسلط کرنے کا یا ملک پر مسلط کرنے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے اس تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کی کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہے، حکومتی جماعت یعنی کہ نون لیگ نے اس کی سپورٹ کی. اور گرفتاریاں جس کی طرح بات کر دی راجہ صاحب نے کہ اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا. پروسیس جس طرح میں نے کہا کہ اب جاری ہے کورٹ مارشل کا، اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ کورٹ مارشل کلیئر ہوگا، واضح ہوگا، اور سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے لایا جائے گا. کیونکہ ISPR کی پریس ریلیز کے 2 حصے تھے. پہلا حصہ تو ٹاپ سٹی سے متعلق تھا، وہاں پر جو الزامات ثابت ہو چکے. دوسرا حصہ تھا کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی. وہ یہ تھا کہ یہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے.
اور یہ اب ذرائع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو 5 سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اس میں سے 3 الزامات انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں، جو کہ انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد جس طرح جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کی، وہ اس سے متعلق ہے۔ تو وہ جو چیز ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے کورٹ مارشل کے حوالے سے فیصلہ کرنے اور سزاؤں کے حوالے سے بڑا رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔